صاحب پچھلے سوال کا ہی ایکسٹینڈڈ ورژن ہے کہ آپ ذکر کے لیے اکثر اسماء حسنہ کی تلقین کرتے ہیں. اس کے اثرات میں نے ذاتی طور پر ایکسپیرینس کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص کے لیے مختلف اسماء یعنی اسپیسیفک ضروری ہوتے ہیں، اور کیا ایک خاص تعداد ضروری ہے؟ مثلا اگر 70 دفعہ بتایا گیا ہو تو 69 دفعہ بیکار ہوگا یا 75 دفعہ غلط ہو جائے گا؟ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. اسماء میں آپ ایک دفعہ پڑھو تو بھی ثواب ہے، 10 مرتبہ پڑھو تو بھی ثواب ہے. حضرت ابو درداء کی حدیث ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک دفعہ سورہ حشر کی تلاوت کی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اگر 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک دفعہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہو تو حضرت ابو درداء کی حدیث ہے کہ 70,000 ملائکہ دن سے رات تک آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اب نہ ہم ملائک دیکھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہوتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، کس بازو چلتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، مگر علاماتی طور پر یہ انکشافات جو ہیں ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہر اسم الہی کے پیچھے ملائکہ اس اسم کی خدمت میں براجمان ہوتے ہیں. جب کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فوائد اس کو ملتے ہیں. مگر یہاں میں آپ کو وارن کروں کہ ملائکہ کو کوئی قوت میں نہیں لے سکتا. کوئی ملائکہ خدا کی اجازت کے بغیر، یہ نہیں ہے کہ ملائکہ کی تسخیر نہیں ہے، کوئی ایسی تسخیر نہیں ہے ملائکہ کی، مگر تسبیح اور تلاوت ایک مقدم عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے بے شمار ملائکہ خدمت گزار، خدا ان کو آپ کی خدمت کی اجازت دیتا ہے، خدا ان کو آپ کی محبت کی اجازت دیتا ہے، اور وہ آپ کے نگران ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح علوم سفلی میں جیسے عمل حاضرات ہوتا ہے، جنات کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت ساری اذیت اور کنسنٹریشن اٹھانی پڑتی ہے. جب تک آپ کی دماغی گرفت سلامت رہتی ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، مگر جب زوئیں آپ کی دماغی صلاحیت متاثر ہوئی وہی آپ کی زندگی برباد کر کے نکل جاتے ہیں. اس لیے علوم حاضرات کے دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں، بٹ ان مائی لائف آئی ہیو سین سو مینی پیپل، ان میں نے شاید ایک آدمی بھی سچائی نہیں دیکھی. مگر یہ جو تسبیحات کا عمل ہے، اب دیکھیں آپ کے سوسائٹی میں کچھ لفظ بن جاتے ہیں، یہ سفلی عمل ہے، یہ علوی عمل ہے. اب یہ سارے فراڈولنٹ چیزیں ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں ایک دم سے کوئی کہے سفلی عمل ہے تو آپ کے ذہن کو جھٹکا لگ جائے گا، آپ کی اپنی فکر مندی ہی سفلی عمل بن جائے گی، آپ کو خوف دے گی، آپ کی پریشانی. ہیبیچولی مائنڈ از آبسیشنل، وہ عادت پکڑتا ہے، ترتیب پاتا ہے. آپ اسی کو دہرانا شروع کر دو گے فکر مندی کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے، مجھ پہ تعویذ. تمام خواتین اس طرح کرتے ہیں، ایون ٹوڈے تمام مرد بھی اسی طرح کرتے ہیں. اگر کام چھوٹ گیا تو سفلی عمل ہے، کسی نے تعویذ کیا، کوئی جن ہے، کوئی چیز بھی آپ کی ذرا سی نقصان میں چلی جائے تو آپ بجائے خدا کی مرضی کے جنات، بھوت، پریت اور تعویذوں کا اثر بتاتے ہیں. خاتون حضرات، یہی اصلی جادو ہے. شیطان یہی آپ سے چاہتا ہے کہ آپ حاکمیت پروردگار کو تقسیم کر دو. آپ اللہ کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے کاموں کی جگہ اپنی غلطیوں کو اور اس غلط انڈرسٹینڈنگ کو آپ وجود دو کہ یہ سارا فلاں کا اثر ہے، فلاں کا اثر ہے. وہ اللہ جو کہتا ہے واللہ یقبض و یبسط، میں ہی قبض کرتا ہوں رزق کو، میں ہی کشاد دیتا ہوں. وہ اللہ جو کہتا ہے میں ہی مرض دیتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں، میں ہی سانس دیتا ہوں، میں ہی سانس کھینچتا ہوں.
بتاؤ یہ اگر ساری کی ساری قوتیں آپ تعویذ والوں کو دے دو، خدائی کہاں جائے گی؟ خدائی کہاں رہے گی؟ کون سا آپ کا ایمان ہے؟ کون سا آپ کا یقین ہے؟ تو میری بات آپ توجہ سے سن لو کہ اس قسم کی باتوں کو صرف ایک یقین کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات آپ کو بتائے، اس قسم کا احمقانہ شعور آپ کو دے، تو ایک جملہ بول دیا کرو، ایک جملہ صرف کہ آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں رکھتا، میں تو اپنے اللہ اور رسول پہ ایمان لایا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گرفت سے بچ جاؤ۔ باقی گنتی نہیں ہوتی ہے، جو 300 میں لکھتا ہوں نا خادم حضرات، یہ اس لیے لکھتا ہوں کہ ہم عادت کے قیدی ہیں۔ ابھی پوچھا گا سوال، سگریٹ عادت بن گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک عادت کی وجہ سے پیتا جاتا ہوں، کبھی دل نہیں بھی ہوتا، انسان عادت کا قیدی۔ اسی طرح جب آپ اس کو تھوڑا عادت دے دو گے نا، پھر آپ کے ذات اور نفس اور آپ کا وجود اس تسبیح کو ترک نہیں کرے گا۔ صرف اس لیے یہ تعداد مقرر کی جاتی ہے۔ اگر یہ تعداد مقرر نہ ہو تو پھر آپ ایک دن 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور دوسرے دن بالکل ہی بھول جاؤ گے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو سب سے بہتر عمل کون سا لگتا تھا؟ فرمایا تھوڑا مگر متواتر۔